عرب کے اندر آقا کریم علیہ السلام ایک جگہ سے گزر ہوا، وہاں پر ایک قافلہ تھا، قافلہ ان کے پاس پانی موجود نہیں تھا۔ اب پانی موجود نہیں تھا، ان کے پاس پانی ایک قطرہ بھی موجود نہیں تھا۔ اب آقا کریم علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا، انہوں نے حضور کو عرض کی، یا رسول اللہ کہ ہمارے پاس پینے کے لیے پانی موجود نہیں ہے، ہمارے جانوروں کے پینے کے لیے پانی موجود نہیں ہے، لہٰذا کوئی مہربانی فرمائے۔ اب آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، اس ٹیلے کے پار ایک حبشی شخص جا رہا ہے، ایک حبشی شخص اونٹ پر سوار ہو کر جا رہا ہے، جاؤ اس نے ایک مشکیزہ پانی کا بھرا ہوا ہے، اس کو لے کر آؤ، اس کو لے کر آؤ۔ اب تو صحابہ کرام پہنچے اس حبشی کو لینے کے لیے۔ حبشی غلام اس ٹیلے کے پار واقعتاً سواری پر موجود تھا اور پانی کا مشکیزہ لے کر جا رہا۔ صحابہ کرام نے اس حبشی غلام کو جا کر کہا کہ آؤ، تمہیں ہمارے نبی بلا رہے، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں طلب فرما رہے۔ اب اس حبشی نے کہا، میں تو تمہارے آقا کو نہیں جانتا، میں تو تمہارے آقا کو نہیں جانتا۔ اب انہوں نے حضور کی تعریف بیان کی، تعریف بیان کر کے اب اس حبشی نے کہا، میں تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ وہ اس وجہ سے نہیں جانا چاہتا تھا کہ اس کے مالک نے اسے بھیجا تھا مشکیزہ پانی کا بھر کر لاؤ۔ اب اس کو یہ ڈر تھا کہ اگر مجھے دیر ہو گئی تو میرا مالک مجھ پر ظلم کرے گا، اس وجہ سے وہ نہیں جا رہا تھا۔ مگر ان کو آقا کریم علیہ السلام کا حکم تھا، اس نبی کا حکم تھا جو اشارہ کر دیں تو چاند دو ٹکڑے ہو جایا کرتا ہے، جو اشارہ کر دیں تو ڈوبا سورج واپس پلٹ آتا ہے، جو اشارہ کر دیں تو درخت چل کر آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر آ جاتے ہیں۔ اب اس نبی کا حکم تھا۔ اب اس صحابہ کرام نے کیا کیا، اب اس حبشی غلام کو زبردستی حضور کی بارگاہ کے اندر لے کر آئے، زبردستی لے کر آئے۔ اب حضور نے پانی پینے کا حکم فرمایا۔ اب تمام جو قافلے والے تھے انہوں نے پانی سیر ہو کر پیا، سیر ہو کر پانی پیا۔ اب اس حبشی غلام کے مشکیزے سے ایک قطرہ بھی پانی کم نہیں ہوا۔ تمام صحابہ کرام نے، تمام قافلے والوں نے مشکیزے میں سے پانی کو پیا، اور مشکیزے میں سے پانی خود بھی پیا اور جانوروں کو بھی پلایا اور اپنے مشکیزوں کو بھی بھرا، مگر ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا۔ اب آقا کریم علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ تم جاؤ۔ اب وہ حبشی غلام جب جانے لگا تو پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتا ہے، کبھی راستے کو دیکھتا ہے، کبھی حضور کی زیارت کرتا ہے، کبھی راستے کو دیکھتا ہے، کبھی بددعا کے چہرے والے کو دیکھتا ہے۔ اسے کیا معلوم، جب رب بھی اسے پکارتا ہے تو بددعا کہہ کر پکارتا ہے، اسے کیا معلوم جب رب بھی اسے پکارتا ہے تو واللیل اذا سجا کہہ کر پکارتا ہے، اسے کیا معلوم جب رب بھی اسے پکارتا ہے تو یا ایھا المزمل کہہ کر پکارتا ہے، اسے کیا معلوم جب رب بھی اسے پکارتا ہے تو یا ایھا المدثر کہہ کر پکارتا ہے۔ اب وہ کبھی راستے کو دیکھتا ہے، کبھی حضور کے چہرے کی زیارت کرتا ہے۔ میرا دل یہ کہتا ہے، وہ یوں کہتا ہوگا کہ آج میرا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو گیا ہے، آج میرا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو گیا ہے۔ یہ ناز، یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، اور ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا، سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے، سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے۔ اور ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے۔ اب وہ جاتا ہے، راستے کو بھی دیکھتا ہے اور حضور کے چہرے کی بھی زیارت کرتا ہے، والدعا کے چہرے کو دیکھتا ہے۔ اب حضور نے فرمایا، کیا ماجرا ہے؟ اب وہ عرض کرتا ہے، حضور قافلے والے تو سیراب ہو گئے، قافلے والے تو سیراب ہو گئے، اب میں رہتا ہوں۔ اب آقا کریم علیہ السلام اس کے جو اندر جو ظلمت کا اندھیرا تھا، جو اس کے اندر اندھیرا تھا، کفر کا اندھیرا تھا، اب آقا کریم علیہ السلام اس کو نور ایمانی کے ساتھ منور کرنے کا فیصلہ فرما چکے تھے۔ اب آقا کریم علیہ السلام نے کیا کیا، اب حضور نے اس کو قریب کیا اور آپ نے ید اللہ والا نورانی ہاتھ، دست شفقت، دست رحمت، دست نور، دست فیض، دست برکت اس کے چہرے پر پھیرا۔ اس کا چہرہ بھی سفید ہو گیا اور اندر بھی سفید ہو گیا۔ اس کا
जिंदा हुआ। अब उसका चेहरा जो काला था, हबशी गुलाम था, अब खुदा की इज्जत की कसम साहिब मारिज नबूवत ने लिखा कि उसका चेहरा रोशन हो गया, सफ़ेद हो गया। वो जब अपने मालिक के पास पहुंचा, और मालिक के पास पहुंचता है, मालिक अपने गुलाम को पहचानने से इनकार कर देता है, कहता है सवारी भी वही है, मशकीज़ा भी वही है, मगर गुलाम हमारा नहीं लगता। गुलाम तो हमारा काला था, ये तो सफ़ेद गुलाम है, ये हमारा गुलाम नहीं है। उसने कहा मैं तुम्हारा ही गुलाम हूँ, मगर मेरा सौदा बाज़ार मुस्तफ़ा में हो गया है। आज मैंने उस बाज़ार मुस्तफ़ा के अंदर अपने आप को बेच दिया है, मैं तेरा ही गुलाम हूँ। उस यदुल्ला वाले हाथों वाले ने, उस हबीब ने मेरे चेहरे पर हाथ फेरा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे नूरानियत अता फरमा दी, मेरे चेहरे पर रौनक अता फरमा दी है, अंदर भी उसका रोशन हो गया और ज़ाहिर भी रोशन हो गया। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त